أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 42 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا جب تذکرہ ہوا تو مشرکین مکہ نے اور منکرین قیامت نے اس کا انکار کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، جسم ختم ہو جائے، پھر ایک دن آئے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو. اس بعث بعد الموت کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ اگر چلے ہم مان لیں یہ بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک دن آئے گا کہ سب زندہ ہوں گے، تو چلے مرے ہوئے لوگوں کو ابھی ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھا دیں. جو کام آپ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن ہوگا وہ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں وہ ابھی کر کے دکھا دیں. یہ انہوں نے ایک بے مقصد اور لایعنی سی اپنی دلیل پیش کی اور آخرت کے دن کا انکار کیا. اس کا مقصد یہ ہے دوستو، ایک اہم بات یاد رکھیں کہ جو شخص نعوذ باللہ آخرت کے عقیدے کا انکار کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی ہے، اور جس دن آنکھیں بند ہو گئی اور جسم سے روح اور سانس نکل گئی تو بس ختم ہو گیا معاملہ، اب اور کچھ بھی نہیں ہے آگے. اس لیے وہ خوف اور وہ احساس نہیں رہا انسان کو. ہم کلمہ پڑھنے کے بعد ڈرتے اس لیے ہیں، خوف اس لیے رکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن دل میں ایک احساس رہتا ہے کہ کل کیا کروں گا، آخرت میں جواب کیا دیں گے اس بات کا. یہ جو احساس دل میں ہے دوستو، یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس احساس کے ہوتے ہوئے توبہ کی امید رہتی ہے کہ انسان بالآخر اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا، اللہ کی طرف آ جائے گا. لیکن جب یہ احساس ہی نہیں ہو اور انسان کہے بس یہی دنیا ہے، جس دن اس دنیا سے ناطہ ختم ہوا پھر آگے کچھ بھی نہیں، جیسے یہ پتھر پڑا ہوا ہے میں بھی اسی طرح مٹی میں آ جاؤں گا، ختم ہو جائے گا. تو ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا، جو آج کی آیات ہے، کہ مشرکین مکہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی جہنم نہیں. ان سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ تھے وہ ہر اعتبار سے دنیاوی اسباب میں، طاقت میں، وسائل میں ان سے کئی گنا بڑھ کر تھے. ان کی بچت نہیں ہوئی، ان پر اللہ پاک نے عذاب بھیجا، کسی پر ہوا کا، کسی پر پانی کا، کسی پر زلزلے کا، کسی پر زوردار چیخ کا، کسی کو زمین میں دھسانے کا. جب وہ قداور زوراور لوگ نہیں بچ سکے تو یہ 6 فٹ کے انسان یہ کیا دعویٰ کرتے، یہ کیا کر سکتے؟
تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان سابقہ گزری ہوئی نافرمان امتوں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ نہیں بچ سکے یہ کیسے بچیں گے. اہم خیر ام قوم التبع، فرمائے یہ لوگ طاقت میں زیادہ بڑھ کر ہیں یا قوم تبع. یہ نام ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، یا تبع کی قوم والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزری ہوئی قومیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے، نافرمان تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی دنیا اور خلا کو عبث بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اور بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کا وقت ہے. یوم، اور وہ ایسا دن ہوگا، لا یغنی مولا عن مولا شیئا، ایک دوست دوسرے دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالی رحم فرما لے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی ذات غالب ہے، رحم کرنے والی. تو مرنے کے بعد تو زندگی ہے، اور اصل زندگی ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ ہمارا ایمان ہے، اسی کو ایمان بالآخرت کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں. بڑے بڑے لوگ گزرے، اور بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی امتیں، بڑے بڑے سورما گزرے، لیکن جب اللہ کا حکم چلا، عذاب آیا تو لمحوں میں ڈھیر ہو گئے. پتہ بھی نہیں چلتا تھا. قرآن کریم کے میں جگہ جگہ پر ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی رہتا تھا، ایسے اللہ نے مٹا دیا ہوں. تو یہ بات فرما کے اللہ پاک نے اس امت کو سمجھایا، اس لیے کہ آخری امت کو ہر اعتبار سے کم وقت ملا ہے. عمر بھی کم ہے، اور پھر طاقت بھی کم ہے، صلاحیتیں بھی کم ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس کم ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اگر انسان اپنی حفاظت کرے تو سب سے آگے نکل جائے گا. مشرکین مکہ اور جو منکرین تھے، کفار تھے، منافقین تھے، وہ اللہ پاک کی طاقت کو نعوذ باللہ کمزور سمجھتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ تم زیادہ زوراور ہو یا جو پہلے گزری ہوئی قومیں. اور پھر خاص طور پہ نام لیا قوم تبع کا. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہمارے درس میں یہ بات گزری ہے جب فرعون کا تذکرہ آیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے دنیا کے، ان کا ایک لقب ہوتا تھا، چلتا ہوا لقب، اور وہ لقب ہر بادشاہ کے ساتھ لگتا تھا. نام البتہ الگ الگ ہوتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو جو یمن کے بادشاہ تھے، یمن کے، ان کو تبع کہتے تھے. یہ ان کا ایک بادشاہی لقب تھا، تا، با اور عین. یہ یمن کے بادشاہ تھے، اور ان کا بھی بڑا ایک دور تھا. جس تبع کا تذکرہ ان آیات میں ہے، یہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر آیا. ایک سورہ قاف میں جو آگے انشاءاللہ اگلے پارے میں، اور ایک سورہ دخان میں. دونوں جگہ تبع کا لفظ ہے لیکن تفصیل کوئی نہیں.
کہ یہ بادشاہ تھا تو کون تھا، کون سا والا، اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ قرآن کریم نے خود اس کی تفصیل زیادہ ذکر نہیں کی، صرف نام ذکر ہے، اور یہ بھی اس کا لقب ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، جو عربی زبان کی بڑی مستند اور معرکۃ الآراء تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو شاہ طبع ہے یہ نیک بادشاہ ہے، اور اس کا اصل نام علامہ ابن کثیر نے اور باقی تمام کتابوں نے لکھا اسعد، جو اس امت میں بھی رکھا جاتا ہے۔ اسعد نام کے ساتھی ہوتے ہیں نا دوستو، یا نہیں ہوتے؟ اسعد نام تھا اس کا، اور یہ بڑا بہادر قسم کا، اور اس کے مزاج میں سیاحت کے دنیا کو دیکھنے کا مزاج بہت زیادہ تھا، اور اس نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں بڑی فتوحات کی، اور کہتے ہیں سمرقند، بخارا جو آزاد ریاستیں ہیں، یہاں تک اس کی بادشاہت پہنچی۔ تو ایک دفعہ یہ اپنے لشکر کو لے کر عجم سے نکل کے عرب میں گیا، تو مدینہ منورہ، جو موجودہ مدینہ منورہ ہے، اس وقت اس کا نام یثرب، یہ وہاں سے گزرا۔ تو اس جگہ کو دیکھ کر اس کے دل میں آیا کہ اس شہر کو بھی، اس علاقے کو فتح کرنا چاہیے، لڑ پڑا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، اور یہودیت مذہب برحق تھا۔ اس طبع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنا فرق ہے؟ 700 سال کا، 700۔ یہودیت برحق ہے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت بھی یہودیت تھی، یہود کے علماء تھے۔ تو اس نے چڑھائی کی مدینہ منورہ پہ، اور وہ لوگ اپنے دفاع کے لیے اس سے لڑ پڑے۔ صبح سے شام تک لڑائی ہوئی، وہ بھی بڑے سخت قسم کے۔ رات ہوئی تو جنگ روک دی گئی، مدینہ والے اپنے گھروں میں چلے گئے، یہ اپنے خیموں میں آ گئے۔ لیکن اس مٹی میں اللہ پاک نے یہ خوبی اور صفت رکھی تھی دوستو، دیکھیں کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ جس جگہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، وہ مٹی ہر زمانے میں بڑی پاک رہی ہے، صفات سے مالا مال۔ مہمان نوازی ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ تو جب لڑائی رکی، رات کا وقت ہوا، تو مدینہ والے بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ یمن کا بادشاہ ہم سے لڑ رہا ہے، اور پتہ نہیں ان کے کھانے کا کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا، لہذا سب نے اپنے گھروں سے کھانے پینے کا سامان لیا اور لا کے ان کا اکرام کیا۔ یعنی دن میں لڑائی، رات میں مہمان نوازی۔ پہلے تو وہ ڈرے گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ ملا دیا ہو۔ تسلی ہوئی، پھر اگلا دن ہوا، پھر اگلا دن ہوا۔ وہ اہل مدینہ آ کے متواتر مہمان نوازی کرتے تھے اپنے مزاج پہ۔ 3 دن گزرے تو شاہ طبع کو بڑی شرم آئی۔ اس نے کہا کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم دن بھر جن سے لڑتے ہیں، رات وہ ہمارے کھانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ تو نسلی لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ان سے نہیں لڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے کچھ افراد کو بھیجا کہ جا کر دیکھو ان میں اہل علم ہے کوئی۔ یہود کے 2 بڑے علماء تھے، ان کو لایا گیا اور شاہ طبع کے ساتھ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ طبع نے کہا کہ بھئی میں تو چاہتا ہوں اس علاقے کو فتح کر دوں، لیکن آپ لوگوں کے اکرام کو دیکھ کر، مہمان نوازی کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ کیسے لوگ ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو مشورہ دیں گے، آپ اس علاقے پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ اس جگہ اللہ کے آخری پیغمبر نے ہجرت کر کے آنا ہے۔
یہ آخری پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے اور وہ اپنی آخری زندگی یہیں گزاریں گے، یہاں دجال بھی نہیں آ سکے گا. آپ کیسے سوچ کے بیٹھے ہوئے؟ تو بڑا متاثر ہوا شاہ طبع، اور ان دونوں یہودی علماء سے کہا کہ مجھے یہودیت کے بارے میں کچھ اور باتیں بتاؤ. کہا کل صبح پھر ملتے ہیں. اگلے دن صبح باتیں ہوئی اور متاثر ہوا. پھر مدینہ والوں سے کہا کہ یہ 2 علماء مجھے دے دیں، میں ان کو اپنے ساتھ یمن لے جاتا ہوں تاکہ یہ ہمیں دین سکھائے، یعنی یہودیت جو برحق ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طبع نے دین یہودیت قبول کیا، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ایمان لایا، اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے وہ زمانہ ملے کہ جس میں اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اور جب یہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے کیا کیا، حکم دیا اپنے معماروں کو، معمار یعنی مزدور جیسے کام کرنے والے مستری، ان کو کہا کہ گھر تعمیر کرو. اور اس گھر کے لیے اس نے وصیت چھوڑی کہ جب بھی ہو، میری زندگی میں ہو، آگے چل کر ہو، جب بھی ہو، لیکن یہ گھر میں نے خاص کر دیا ہے اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام، یہ ان کی ملکیت ہوگی، اس میں اور کوئی نہیں آئے. گھر تعمیر ہوا. شاہ طبع ان 2 یہودی علماء کو لے کر کے یمن چلا گیا. وہاں جانے کے بعد اس نے یہودیت کا علم سیکھا، اور یہودی علماء واپس آئے، انہوں نے کہا ہم تو واپس جائیں گے. اس نے خود محنت کی وہاں پر، اور ایک بڑا طبقہ یمن کا اس کے ہاتھ پر ایمان بھی لایا، کافی بڑا طبقہ مسلمان بھی ہوا. لیکن کہتے ہیں اس کے انتقال کے بعد انتشار پیدا ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ غلط صحبتوں میں اور باتوں میں مبتلا ہو کر کے دین سے دوبارہ واپس پھرے. لیکن شاہ طبع ایمان یعنی یہودیت کے ساتھ دنیا سے گیا. اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن کریم میں طبع کا تذکرہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا طبع، فرمایا طبع کے بارے میں برا بھلا مت کہو، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. تعریف فرمایا. تو یہ وہ طبع یہاں پر مراد ہے جو گھر اس نے تعمیر کیا. دوستو اب ایک واقعہ جو ہم سب سنتے ہیں سیرت کی کتابوں میں اور بڑا اہم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو کہاں رکے؟ تو سب کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مأمور ہے اللہ کے حکم سے. یہ اونٹنی خود جا کر جہاں بیٹھ جائے گی تو وہ گھر میرا ہوگا، میں وہاں پر قیام کروں گا. اور پھر یہ اونٹنی جا کر جس صحابی کے گھر کے دروازے پر بیٹھی، ان کا نام حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، قبیلہ انصار کے تھے. یہ گھر انصار قبیلے کو خاندانی ترتیب میں ملا، لیکن تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ وہی گھر تھا جو شاہ طبع نے تیار کر کے کن کے نام چھوڑا تھا؟ حضور علیہ السلام. تو آپ نے اپنے گھر کے اندر قیام فرمایا اور وہ اونٹنی اسی گھر کے باہر آ کر بیٹھی. آپ نے اہل مدینہ میں کسی کا احسان نہیں لیا، اللہ پاک نے ایسے فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا. تو بہرحال اچھائی رہتی دنیا تک وہ ساتھ چلتی ہے. اب وہ 700 سال پہلے گزرا ہوا بادشاہ، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سنا، ایمان کی توفیق بھی ملی اور آپ کے لیے گھر بھی بنا کر گیا. آپ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ ان کے ایمان کی حالت کے ساتھ فرمایا.
اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، خیر کا کام دنیا میں انسان جب اخلاص سے کر کے جاتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا، وہ ہمیشہ انسان کے لیے ذکر خیر کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی شر گناہ کا کام ہم چھوڑ کر جائیں تو ہمارے بعد وہ چیز ہمارے گناہ کے تذکرے کے ساتھ باقی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔